السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں محمد عدیل، آپ دیکھ رہے ہیں یونیک ایموشنز۔ تو ناظرین، جو آج آپ کے لیے میں ایک سٹوری لے کے آیا ہوں، بہت ہی امیزنگ اور زبردست سٹوری ہے، ایک موٹیویشنل سٹوری ہے۔ تو چلیں چلتے ہیں سٹوری کی طرف، لیکن سٹوری کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے یونیک ایموشنز کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر دیں۔ اس دنیا میں ہر کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ہر کسی کے خواب ہوتے ہیں جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ کوئی بھی شخص ناکام نہیں رہنا چاہتا، لیکن کامیابی ہر کسی کو نہیں ملتی۔ تو پھر یہ سوال آتا ہے کہ زندگی میں بہت سارے لوگ کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے؟ کیونکہ وہ ایک ایوریج لائف گزار رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کامیابی کی سیڑھیاں نہیں چڑھ پاتے۔ تو دوستو، آپ کو اس سوال کا جواب اس سٹوری کے آخر میں ملے گا۔ ایک بوڑھا آدمی جو بڑا ہی سمجھدار تھا، اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہا تھا۔ چلتے چلتے اس کا گزر ایک کھیت سے ہوا۔ کھیت کافی بڑا تھا، لیکن اس کھیت کی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کھیت کا مالک اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتا۔ کھیت کے درمیان ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا۔ بوڑھے آدمی کو پیاس لگی۔ وہ پانی پینے کے لیے اس گھر کی طرف چل پڑا۔ اس نے گھر کا دروازہ نوک کیا تو ایک درمیانی عمر کا آدمی گھر کا دروازہ کھولتا ہے۔ اس کے ساتھ 2-3 بچے بھی باہر نکل آتے ہیں۔ بچوں نے انتہائی پرانے اور پھٹے کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ مکان اور گھر والوں کی حالت دیکھ کر صاف اندازہ لگا رہا تھا اور اس آدمی کو نظر آ رہا تھا کہ وہ غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پانی پینے کے دوران بوڑھے آدمی نے ایک سوال پوچھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا کھیت بہت بڑا ہے، لیکن کوئی فصل نہیں اگائی آپ نے۔ لگتا ہے آپ اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے۔ تو پھر آپ لوگ گزارا کیسے کر رہے ہیں؟ اپنے گھر کا خرچ کیسے چلا رہے ہیں؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ ہمارے پاس ایک بھینس ہے جو کافی دودھ دیتی ہے۔ کچھ دودھ بیچ کر ہم پیسے کما لیتے ہیں اور کچھ دودھ ہم خود استعمال کر لیتے ہیں۔ بس اسی طرح ہمارا گزارا چل رہا ہے۔ بوڑھا آدمی یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ شام ہونے کو تھی تو بوڑھے آدمی نے رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کیا اور ادھر ہی رات کو وہ سو گئے۔ آدھی رات کو بوڑھا آدمی اپنے بیٹے کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں ابھی نکلنا ہے، لیکن جانے سے پہلے ہم اس آدمی کی بھینس کو چٹان سے گرا کر مار دیں گے۔ بیٹا یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگ پڑا کہ اس آدمی نے تو ہماری مدد کی ہے اور ہم اس کی بھینس کو مار دیں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن باپ کے سامنے وہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ دونوں چپکے سے اٹھے، بھینس کو چٹان سے گرا دیا اور اس کی بھینس مر گئی اور وہ راتوں رات وہاں سے غائب ہو گئے۔ بیٹے کے دل میں اس بات کا بڑا پچھتاوا رہ گیا۔ سالوں سال گزرنے کے بعد وہ جب ایک بڑا انسان بنا، ایک کامیاب انسان بن گیا، تب بھی یہ بات اس کے دل میں تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس آدمی کو ڈھونڈ کر اسے ملے گا۔ ایک دن وہ اپنی گاڑی لے کر اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ جب وہ اندازے سے اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پہ وہ غریب آدمی رہتا تھا،
تو وہ دیکھ کر بڑا حیران ہوتا ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے وہاں کہ وہاں پھلوں کا بہت بڑا باغ ہوتا ہے۔ وہ لڑکا بہت پریشان اور اداس ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ آدمی بھینس کے مرنے کے بعد یہ جگہ چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے۔ خیر اسے باغ کے بیچوں بیچ ایک شاندار محل کی طرح ایک گھر بنا نظر آیا۔ وہ ایک امید لے کر اس باغ کے مالک کی طرف چل پڑا کہ شاید وہ اس غریب آدمی کے بارے میں کچھ جانتا ہو۔ جب لڑکا ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ گھر کے اندر سے جو آدمی دروازہ کھولتا ہے وہ وہی آدمی ہوتا ہے جس کی بھینس کو انہوں نے چٹان سے گرا کر مارا ہوتا ہے۔ لڑکے نے کہا، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ سالوں سال پہلے میں اپنے والد کے ساتھ آپ سے ملا تھا۔ وہ آدمی بولا، میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ آپ لوگ تو اس دن بغیر بتائے چلے گئے، لیکن اس دن نہ جانے ہماری بھینس چٹان سے کیسے گر کر مر گئی۔ کچھ دن تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم گزارا کیسے کریں، کیونکہ ہمارے پاس بھینس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ سب کچھ وہ بھینس ہی تھی، لیکن زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ تو میں نے کھیت میں لگے ہوئے درختوں کو کاٹ کر لکڑیاں اکٹھی کیں اور انہیں بازار لے جا کر بیچنا شروع کر دیا۔ اس سے جو پیسے ملے ان سے فصل کے بیج خریدے اور ہل چلا کر کھیت میں ڈال دیے، اور کچھ پیسوں سے اپنے گھر کا سرکٹ چلایا۔ اللہ کے کرم سے فصل اچھی ہو گئی، فصل سے اچھے پیسے ملے، تو کسی دوست نے مشورہ دیا کہ پھلوں کا باغ لگا لو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور باغ لگا دیا۔ یہ جتنا بھی باغ ہے سارا میرا ہے۔ میں آس پاس کے علاقے کے پھلوں کا سب سے بڑا تاجر ہوں، لیکن یہ سب کچھ کبھی نہ ہوتا اگر اس دن میری بھینس نہ مرتی۔ اگر میری بھینس نہ مرتی تو آج بھی میں اس کے دودھ پر ہی گزارا کر رہا ہوتا۔ مجھے زندگی میں کبھی پتہ نہ چلتا کہ میرے اندر اتنا کچھ کرنے کی صلاحیت ہے، اور میری زندگی بنا محنت کے ہی گزر جاتی اور ایسے ہی چلتی رہتی۔ تو دوستو، کیا آپ کی زندگی میں بھی کوئی بھینس تو نہیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے، کچھ کرنے سے روک رہی ہے، جو آپ کا کمفرٹ زون بن گئی ہو، جو آپ کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ہو؟ دوستو، اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، تو اس بھینس کو چٹان سے گرانا ہوگا۔ اور ہمیشہ یہ ایک بات یاد رکھنا، آپ کا فیوچر آپ کے پریزنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آج آپ آسانیاں ڈھونڈتے ہیں تو بھینس کا دودھ ہی پیتے رہیں گے۔ چلو یار، گزارا تو چل رہا ہے، زندگی چل تو رہی ہے، کٹ تو رہی ہے، لیکن یہ زندگی نہیں ہے۔ پھر آپ کبھی بھی پھلوں کا باغ نہیں لگا پائیں گے۔ پھلوں کا باغ لگانے کے لیے آپ کو بھینس کو چٹان سے نیچے گرانا ہی ہوگا۔ دوستو، ہر انسان کے اندر کانفیڈنس موجود ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر ایک درندہ ہوتا ہے، لیکن وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس درندے کو کس راہ کی طرف لے کے جائیں گے۔ اس کو اگر ہم موٹیویشن کی طرف لے کے جائیں گے، اگر ہم اس پہ فوکس کریں گے، اس پہ توجہ دیں گے، اس کو سمجھائیں گے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، اپنا کانفیڈنس اجاگر کریں گے، تو یقیناً ہم آنے والے وقت میں ایک اچھے، کامیاب، سکسیسفل بزنس مین بھی بن سکتے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے، اس کے لیے ہمیں یہ بھینس کو گرانا ہوگا، مارنا ہوگا، جو اندر ہمارے ایک خوف ہوتا ہے، اس خوف کو ختم کرنا ہوگا۔ تو ناظرین، کیسی لگی میری یہ سٹوری؟ امید کرتا ہوں بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ اس سے موٹیویٹ بھی ہوئے ہوں گے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا۔
پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔